کس کی ہوگی؟ ہم ان کے آسرے پر پاکستان کو نہیں دیکھیں گے کہ جو پاکستان کے بننے ہی کے مخالف تھے. ہم پاکستان بنانے والوں کی اولاد ہیں. پاکستان بچائیں گے، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے، پاکستان لا الہ الا اللہ. تیسری چیز حرام خوری ہے. کوئی احساس نہیں ہے انہیں، صرف اپنا پیٹ، صرف اپنی جیب، صرف اپنا اکاؤنٹ، صرف دوسری گاڑی کی تبدیلی کی شوق اور ذوق، صرف بڑے مکان کی طرف منتقلی، صرف اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے حرام کھائیں، ناپاک کھائیں، نجس مال کھائیں، انہیں کوئی فکر نہیں ہے. پاکستان کو نقصان پہنچانے والی تیسری چیز وہ ہے بدعنوانی، رشوت خوری، حرام خوری. اور اگر کوئی اہل ہو، فعال بھی ہو، سست نہ ہو، حرام خور بھی نہ ہو، تو چوتھی چیز اس ملک کے کاموں میں رکاوٹ کا سبب ہے، اور وہ ہے خوف. اس میں جرأت ہی نہیں ہے کہ یہ فیصلہ لے، اس میں ہمت ہی نہیں ہے کہ فیصلہ لے. یہ ڈرتا ہے اپنے کسی اور افسر سے، یہ ڈرتا ہے اپنے ماتحتوں سے، اس لیے کہ جو مجرم ہوتا ہے وہ خوف زدہ رہتا ہے. جو باکردار ہوتا ہے وہ ڈرتا نہیں ہے. جس نے حرام نہیں کھایا ہوتا وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے. پاکستان کو یہ چار چیزیں تباہ کر رہی ہیں، اور اس تباہی کا مختلف منظر ہے، مختلف مناظر ہیں، مختلف عنوانات ہیں. ان میں سے ایک عنوان بدامنی ہے. پاکستان کا مسئلہ کیا ہے؟ چائنا آج آپ سے ناراض ہے. ہندوستان سے تو آپ کو للہ دشمنی ہے، خدائی دشمنی ہے ہندوستان کے ساتھ پاکستان کی. ایران کو جب چاہتے ہیں آپ ناراض کر دیتے ہیں. افغانستان سے آپ جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ اپنے پڑوسیوں سے بن کر نہیں رہ پا رہے. آپ کا پڑوسیوں کے ساتھ واسطہ و تعلق ہی اچھا نہیں ہے. پاکستان سے معاشی تباہی، روزگار کا خاتمہ، لوگوں کے اور جوانوں کے مشغلوں اور مشاغل کے اندر فقدان اور اس کا ناپید ہونا، یہ بہت بڑا عنصر بدامنی ہے. کوئی پیسہ نہیں لگائے گا آپ کے ملک کے اندر، کوئی لا کر یہاں سرمایہ گزاری نہیں کرے گا اگر یہاں امن و امان نہیں ہوگا. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ آپ ایسے جنازے گرائیں گے بھی، گرتے دیکھیں گے بھی، آگے پیچھے آپ کی گاڑیاں چل رہی ہوں گی اور کانوائے پہ حملہ ہو جائے گا اور بچوں کو اور عورتوں کو مار دیا جائے گا؟ نہیں. توجہ ہے حضرات کی؟ ایک صلوات ہدیہ کریں محمد و آل محمد. بھائی دیکھیے صلوات بلند پڑھنے کو کہا ہے. اللہ کو ابھی آگے بھی جانا ہے اور ایک فکری گفتگو کر رہے ہیں. آپ گفتگو سنیں اور بیجا نعرے دوبارہ جذبے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن موقع دیں کہ اپنی گفتگو مکمل کر سکیں. پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع ہے، صلوات آپ سب نہیں پڑھ رہے. میں ایک نعرے کے بعد اپنی گفتگو کو مسلسل کروں گا. کہیے پاکستان زندہ باد. آواز نہیں آئی. پاکستان زندہ باد. اور آواز بڑھنی چاہیے. پاکستان زندہ باد. چوتھا عنوان پاکستان کے لیے جو خطرناک ہے، مملکت کے لیے جو خطرناک ہے، وہ ہے خوف، ڈرپوک ہونا، بزدل ہونا، ہمت نہیں کرتے، فیصلے نہیں لے پاتے، بولڈ فیصلے نہیں لے پاتے، برجستہ فیصلے نہیں لے پاتے. اس ملک کے اندر کوئی سرمایہ گزاری نہیں کرے گا. اس ملک کے معاش کو، باہر کا پیسہ اس ملک کے معاش کو بہتر کرنے کا ایک بڑا رستہ ہے، وہ نہیں آئے گا، وہ رستہ نہیں کھلے گا اگر یہاں بدامنی ہوگی، اگر یہاں کا شہری محفوظ نہیں ہوگا، اگر یہاں کے رہنے والے اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھیں گے. یہ کہنا کہ پارا چنار کا مسئلہ ہے وہ پارا چنار میں حل ہونا چاہیے، تو پھر فلسطین کا مسئلہ فلسطین میں حل ہونا چاہیے، کشمیر کا مسئلہ کشمیر میں حل ہونا چاہیے. ہرگز نہیں. بنی آدم آزائے یک دیگرند کہ در آفرینش ز یک کو اورند. ہم سب سنی ہوں، شیعہ ہوں،
میں تو اس مولا علی علیہ السلام کے دسترخوان پر، ہم تو اس مولا علی علیہ السلام کی تعلیمات کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے مالک اشتر علیہ السلام سے، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ کہا تھا، مالک میں جہاں تمہیں گورنر بنا کر بھیج رہا ہوں وہاں تمہیں دو طرح کے بھائی ملیں گے، ایک اما اخ لک فی الدین، یا تمہارے دین میں تمہارا بھائی ہوگا، اور نذیر لک فی الخلق، یا تمہارے انسان ہونے میں تم جیسا ہوگا۔ ہم تو عیسائیوں کو اپنا بھائی کہتے ہیں، ہم تو ہندوؤں کو اپنا بھائی کہتے ہیں بے حیثیت انسان۔ سنی تو ہماری جان ہے، سنی تو ہمارے دست و بازو ہیں، سنیوں سے ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ پارا چنار میں سنیوں کا کوئی شیعوں کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے، شیعوں کا سنیوں کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ کس چیز کو آپ ہوا دے رہے ہیں، کس چیز کو آپ اٹھانا چاہ رہے ہیں؟ پارا چنار کے اندر کوئی فرقہ واریت کا مسئلہ ہی نہیں ہے، پاکستان پارا چنار کے اندر کوئی فرقہ واریت کا مسئلہ نہیں ہے۔ پارا چنار کے اندر کچھ جنونیوں کو قابو میں لانے کا مسئلہ ہے، وہ جو عقل سے اور سوچ سے اور مسلمانوں کے مفاد سے عاری و خالی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں، انہیں قابو میں لانے کا مسئلہ ہے، انہیں کنٹرول کرنے کا مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیے پارا چنار ہو یا اس سے آگے آ جائیے آپ پشاور تک، جتنی آبادی ہیں، وہاں کا سنی، وہاں کا شیعہ، وہاں انہیں مسئلہ نہیں ہے، مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے، سوچ کا مسئلہ ہے، کچھ تصورات کا مسئلہ ہے۔ وہ کام ریاست کا ہے، وہ کام مملکت کا ہے، وہ کام حکومتی اداروں کا ہے۔ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں اور اپنے سربراہوں کے نظریات پر اور عقائد پر اور ان کے رویش اور رویوں پہ چلتے ہیں۔ پارا چنار میں جو کچھ ہو رہا ہے، گزشتہ کئی دنوں سے پورا پاکستان سراپا احتجاج ہے۔ لاہوریوں آپ کو سلام ہو، میرے تصور سے زیادہ یہاں مجمع ہے، اور میں آپ سے التماس کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے کہ کراچی کی طرح آپ 14 جگہوں پر جا کے نہ بیٹھیں، مگر ایک جگہ ایسے بیٹھیں لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ عزیزو لاہور زندہ، دلانے لاہور۔ سردی لگ رہی ہے، میں آپ سے تھوڑی پوچھ رہا ہوں، جو گھروں میں بیٹھے ہیں ان سے پوچھ رہا ہوں۔ ان نوجوانوں کو، ان ماؤں بہنوں بچیوں کو، ان بزرگوں کو، ان علماء کو دیکھیں، انہوں نے سردی کو گرمی چڑھا دی ہے۔ یہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں نا، کہاں ہیں وہ لوگ جو ابھی تک آئے نہیں ہیں یہاں حاضری لگانے کے لیے؟ 1 گھنٹے کو آئیے، آدھا گھنٹے کو آئیے، کچھ دیر کو آئیے، آ کے کچھ دیر بیٹھیے، ایک سورہ فاتحہ ہی پڑھ کے چلے جائیے شہداء کے لیے، زخمیوں کی شفا کے لیے ایک صلوات کا ہدیہ ہی کر کے چلے جائیے۔ مگر آئیے لاہوریوں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آئیے کل سے مولانا قبلہ احمد اقبال صاحب، ان کے رفقا علماء کرام اور اس دھرنے کے اور اس اجتماع کے جو نوجوان ساتھی ہیں، انہیں اس ٹینٹ کو بڑھانے کی ضرورت پڑے گی۔ اور کہاں ہیں صاحبان ثروت لوگ جو یہاں سبیلیں چلوائیں اور جو یہاں نیازیں بٹوائیں؟ اتنا یہاں نیاز بانٹی جائے کہ پورا لاہور کم سے کم نیاز کھانے آ جائے۔ اپنی آبادی کا سبھی
دونوں صحابہ سے بلند کرتے لبیک یا حسین، لبیک